حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی انبیاء کرام کے بارے میں۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور آپ کی زندگی سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، آپ کے حالات زندگی سے ہمیں کیا درس ملتے ہیں، اس سلسلے میں ہم غور کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پورے کے پوری انبیاء کرام میں ضرب المثل کے طور پر، مثال کے طور پر مشہور ہیں صبر کے لیے، کیونکہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ ڈٹے رہے، اڑے رہے، اپنے صبر کو ختم ہونے نہیں دیا، بلکہ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو الگ طریقے سے آزماتا رہا ہے، اور ہر ایک کو الگ طریقے سے آزماتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو الگ طریقے سے آزمایا، نوح علیہ السلام کو الگ طریقے سے آزمایا، یونس علیہ السلام کو الگ طریقے سے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش الگ تھی، ایوب علیہ السلام کی آزمائش الگ ہے، یوسف علیہ السلام کی آزمائش الگ ہے۔ ہر ایک کی آزمائش دوسروں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل الگ ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نبی بنایا، ساتھ میں نبی بنانے کے بعد آپ کو بے شمار مال عطا فرمایا، بہت مالدار اللہ نے آپ کو بنایا۔ آپ کے کاروبار جو ہے پورے خطے میں پھیلے ہوئے تھے، اور آپ کی کھیتی باڑی جو ہے مثالی تھی۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا بڑا ریوڑ اللہ نے عطا کر رکھا تھا، اونٹوں کی شکل میں، بکریوں کی شکل میں، گائے کی شکل میں، الغرض یہ جانوروں کا ایک بڑا مندہ اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا تھا، اور نیک اور صالحہ بیوی اللہ نے عطا کر رکھا تھا، نیک اولاد اللہ نے عطا کر رکھا تھا، یعنی ساری کی ساری زندگی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی، اللہ نے بہت سکون سے رکھا تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قوم جیسے دوسرے قوموں کی طرح کچھ نہ کچھ پرابلم کریٹ کرنے والی ہوتی ہے، نافرمان قوم ہوتی ہے، کوئی شرک میں بہت ہی آگے بڑھ جاتی ہے، کوئی ظلم و ستم میں آگے بڑھتی ہے، کوئی ناپ تول میں آگے بڑھ جو ہے خراب کرتے رہتی ہے۔ تو قوم کے اندر بھی بہت ساری نافرمانی ہوتی ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی قوم کی کوئی نافرمانی کا تذکرہ اللہ نہیں فرماتا ہے۔ مطلب قوم بھی اچھی خاصی تھی، اطاعت گزاری تھی، اتنی زیادہ مطلب جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ٹوٹلی مخالفت کر رہی ہے، صالح علیہ السلام کی قوم مکمل مخالفت کر رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم مکمل مخالفت کر رہی ہے، تو اس طرح کی قوم کا تذکرہ ایوب علیہ السلام نہیں ملتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ سب نعمتیں دینے کے بعد، اچھی خاصی زندگی دینے کے بعد، اللہ ایک 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 چھیننا شروع کر دیتا ہے۔ آفت آنا شروع ہو رہی ہے ایوب علیہ السلام کے پاس، مصیبت آنا دھیرے مصیبت آ رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا کاروبار دھیرے ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر کاروبار ختم ہو رہا ہے تو ساتھ میں ادھر ان کی کھیتی باڑی تھی وہ بھی دھیرے ختم ہوتے جا رہی ہے۔ جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسٹ کے طور پر جو ہے اونٹ کی شکل میں عطا کیا تھا، وہ بھی اونٹ دھیرے مرتے جا رہے ہیں۔ گائے کی شکل میں جو اللہ نعمت دے رکھا تھا وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بکریوں کی شکل میں جو اللہ نعمت عطا کرا تھا وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور بیٹے آپ کے سامنے انتقال کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بھئی اتنی سکون والی زندگی، اتنی فرمبرداری والی زندگی دھیرے بدلتے جا رہی ہے، اور جب بدلتے جا رہی ہے، یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ بھائی کاروبار ختم ہو گیا، صبر کر رہے ہیں، اور جو ہے کھیتی باڑی ختم ہو گئی، صبر کر رہے ہیں، جانور ختم ہوتے جا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، بچے بھی نوجوان بیٹے بھی انتقال کر رہے ہیں، تب بھی صبر کی حد ہو رہی ہے۔
یہاں تک تو ٹھیک تھا، اب جو قوم اطاعت گزار نظر آ رہی تھی، اچھے لوگ نظر آ رہے تھے، نافرمانی کی کوئی حد پار نہیں کیے تھے، یہ سارے معاملات کو دیکھ کر قوم کے اندر بھی بدگمانی پیدا ہو رہی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی قوم آپ کے بارے میں کہہ رہی کہ کیا بات ہے، یہ ایوب تو ہمارے نبی ہیں، اور ان کے جو ہے دھیرے 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 سب کچھ ختم ہوتے جا رہا ہے، مشکلات بڑھتے جا رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ایوب کے گناہ کر رہے ہو۔ قوم کے اندر بدگمانی بھی شروع ہو رہی ہے، کہ ایسا تو نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے ہو رہی ہو اور اللہ اس نافرمانی کی سزا دے رہا ہو۔ جب یہ لوگوں سے انہوں نے سنا تو آپ کی تکلیف حد سے اور بڑھ جاتی ہے۔ میرا سامان گیا، زیادہ غم نہیں ہوگا، لیکن اگر میری پاکیزہ زندگی پر کوئی انگلی اٹھائے نا تو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ مال فون چوری ہو گیا، زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر پرسنالٹی پر اگر حرف اٹھانا شروع کرے تو ایک قلب سلیم والے آدمی کو، ایک اچھے فطرت والے آدمی کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ سامان گیا پرواہ نہیں، مال گیا پرواہ نہیں، جائیداد گئی پرواہ نہیں، لیکن ایک نیک آدمی کو نبی کی سیرت پر، نبی کی زندگی پر، نبی کی پاکیز زندگی پر انگلی اٹھائی جائے نا، اس کے بعد اس کی تکلیف انتہا کو ہو جاتی ہے۔ یہ حالات ایسے آ رہے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی الحمدللہ 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 کہتے جا رہے ہیں، صبر کرتے جا رہے ہیں۔ اتنا صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا کہ ایوب کا صبر تمام کے تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اتنے زیادہ صبر کرنے والے بندے ہیں، اور تکلیف ہونے کے باوجود بھی رب انی مسنی الضر، بس اتنی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تکلیف ہو رہی ہے، اللہ انی مسنی الضر، تکلیف ہو رہی، بس اتنی کہہ رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ بھی ایک آدمی کو اگر اس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو وہ آدمی اگر آج کے دور میں اگر ایسا ہو جائے نا، مایوسی کی حد ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ کبھی کبھی اگر ایمان اگر کمزور ہے تو خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا اللہ کو بھلا دیتا ہے، یا دین کو بھلا دیتا ہے، یا نافرمانی کی حد جب، یا نافرمانی کے اندر بھی وہ آگے بڑھنا شروع ہو سکتا ہے۔ اب اس طرح کے حالات ہماری زندگی میں آئے تو ذرا آئینے کو سامنے رکھ کے اپنے دیکھنا ہوگا کہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ جیسا ہوا اگر ہمارے ہوا تو کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے، یعنی اب ہو بھی رہا ہے لوگوں کی زندگی میں۔ فلسطین کو ذرا دیکھیں آپ، کیا بچا ان کے پاس، کیا جرم تھا ان کا، کیا گناہ تھا ان کا۔ ایوب علیہ السلام جیسے بے گناہ تھے، اللہ ان کو آزمایا، تو یہ فلسطین کے لوگ، بچے، عورتیں، خواتین، نوجوان، یہ سب یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کیا بچا ان کا؟ ایوب علیہ السلام کا کاروبار ختم ہوا، ان میں سے کس کا کاروبار آج باقی ہے؟ ایوب علیہ السلام کی ساری کھیتی باڑی ختم ہو گئی، ان میں سے کس کی کھیتی باڑی سیف ہے؟ ایوب علیہ السلام کے جو ہے جانور ختم ہو گئے، ان کا کون سا شاپ آج جو ہے محفوظ ہے؟ ان کی کون سی تجارت آج محفوظ ہے؟ ان کے کون سے ہسپتال آج محفوظ ہیں؟ ان کے کون سے اسکول آج ان کے محفوظ ہیں؟ کس کا گھر ان کا محفوظ ہے؟ کون سی مسجد ان کے پاس ہے؟ کون سا مدرسہ ان کے پاس ہے؟ کون سا ہسپتال، کیا ہے ان کے پاس؟ بھائی جو تصور ہو سکتا تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ قوم، یعنی جس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہو، توحید ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والی ہو قوم، تو کسی نے باپ کو کھویا، ماں کو کھویا، بہنوں کو کھویا، بیوی کو کھویا، بچوں کو کھویا، اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ کسی عورت نے اپنے شوہر کو کھویا، بیٹوں کو کھویا، بیٹیوں کو کھویا، سب کو کھویا، اکیلی کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی بچہ جو ہے اپنے باپ کو کھویا، ماں کو کھویا، بہنوں کو کھویا، بھائیوں کو کھویا، اکیلا بچہ کھڑا ہوا ہے۔ بھائی اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ کام کرنا ہے، کس کو، کون کام دے گا ان کو؟ کون کام دے سکتا ہے ان کو؟ کون نوکری دے سکتا ہے ان کو؟
کون 4 پیسے ان کو دے سکتا ہے؟ کیا کھائیں گے؟ کیسے رہیں گے؟ اب یہ جنریشن اپنے بچوں کو اگر کسی اسکول میں ڈالنا چاہیں، تعلیم دینا چاہیں، کون سا اسکول باقی ہے؟ اگر یہ جا کے سکون میں جا کے نماز پڑھنا ہے تو کون سی مسجد باقی ہے؟ اگر یہ میرا بیٹا اگر جو ہے بیمار ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، کون سے دواخانے کو لے کر جاؤں گا میں؟ مطلب ہر طرف جو بھی انسان کے لیے ضروریات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. ایسے حالات بھی اللہ لے کر آتا ہے تو پھر بھی یہ بندے اپنی زبانوں سے شکایت نہیں کر رہے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کر رہا ہے. اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھ کر وہ 4 جو ہے یعنی 4 لوگ بیٹھ کر 2-3 روٹیوں کو کھا رہے ہیں سحر کی شکل میں، اور تھوڑے بہت کھجور اور تھوڑے جو ہے وہ لکوڈ کی شکل میں سارا نے کھانا ہے، اس پر افطار کر رہے ہیں، کوئی شکایت نہیں کر رہا ہے. تو اللہ ایسے بندوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جب کبھی ایمان والوں پر تکلیف آتی ہے تو کیا کہتے ہیں وہ؟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ ان کا کہنا ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اے اللہ یہ مشکلات تو ہیں، اگر تو ہمیں صبر کرنے کی طاقت نہیں دے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ افرغ علینا صبرا، صبر کو ہمیں عطا فرما، انڈیل ہم پر. صبر کی دعا کر سکتے ہیں لوگ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی دعا کر سکتے ہیں لوگ. جب اس طرح کے مسئلے آتے ہیں تو دین اس کی رہنمائی کرتا ہے، دین اس کی انگلی پکڑ کر کہتا ہے کہ جب کبھی اس طرح کی مشکلیں آئیں تو بے چین ہوتا آدمی. اگر ایمان اگر کمزور ہے نا، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کو من نہیں لگتا کسی کے ساتھ. آج اگر ہمارا کاروبار ختم ہو گیا اور ہمارا جو ایسٹ تھا وہ ڈوب گیا، آج ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں، نہ بھائی سے صحیح بات کر سکتے، نہ بیوی سے صحیح بات کر سکتے، نہ دوست سے صحیح بات کر سکتے، نہ ملتے نہ ملاقات، کچھ نہیں کرتے ہم لوگ. ایسے حالات ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ اسے کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم بے چین ہو اور تم دوستوں سے ملاقات کرنا دل بھی نہیں بولتا تم کو، اپنے رشتہ سے ملنا دل نہیں بولتا تم کو، کسی کے پاس جانا آنا دل نہیں بولتا تم کو. الا بذکر اللہ، تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ تم کو سکون عطا فرمائے گا. یہ سب حالات کیوں ہے؟ اللہ کیا جرم کیا ہم نے، کیا کیا ہم نے؟ سوال ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی سے. تو اللہ جواب میں کہتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. زندگی میں بہت سارے ایسے حالات آتے ہیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہوتے. کیوں؟ بھائی مال گیا، دولت گئے، بچے گئے، بیوی گئی، کاروبار گیا، جائیداد گئی، گھر گیا، سب گاڑی گئی، سب کچھ گیا، تو میرے لیے اس میں کیا خیر ہے؟ سوال کرتا ہے ذہن. اللہ کہتا ہے نہیں، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. زندگی میں بساقت ایسے حالات آتے ہیں جو ظاہری طور پر تم کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تمہارے خیر کا پہلو رکھا ہوا ہوتا ہے. آج فلسطین سے ایسا ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ ناپسند حالات ہیں، لیکن اللہ اس میں کچھ خیر رکھا ہوا رہتا ہے جو آج ہم کو نظر نہیں آتا ہے. اگر ہماری زندگی میں ایسا لاس ہو جائے اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اس صورت میں بندہ کیا کرے گا؟ جلد بازی میں کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے. لاس ہو گیا، لاس ہوتے ہی لاس کو ریکور کرنے کے لیے گھر کا سارا سونا بیچ دے رہا ہے، جلدی ایکشن میں نہیں آنا. فلاں پراپرٹی اس کو بیچ دے رہا ہے، جلدی ایکشن میں نہیں آنا. یا چھوڑ کے نکل جا رہا ہے کہیں، جلدی ایکشن میں نہیں آنا. فوراً جذباتی فیصلے نہیں کرنا. زندگی میں جب کبھی حالات حد سے زیادہ مشکلات آتے ہیں تو وہاں پر جلد بازی میں جذباتی فیصلے نہیں کرنا. چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ بیچ دیں گے، یہ فلاں 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 فلاں، نو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. ایسے حالات جب کبھی ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں تو ہم دیکھنا کہ ان حالات میں کچھ نئے اپارچونٹیز پیدا ہو سکتے ہیں کیا، نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں کیا، ہمیں زیرو سے پھر دوبارہ اٹھنے کے لیے ہمیں کچھ ایسے مواقع پیدا ہو سکتے کیا، اس کے بارے میں غور کرنا.
ایسے حالات آ رہے ہیں، ہم کچھ اپنے اندر ہنر پیدا کر سکتے ہیں کیا؟ نئے سکلز پیدا کر سکتے ہیں کیا؟ نئے طریقے ہم سیکھ سکتے ہیں کیا؟ اور علم ہم حاصل کر سکتے ہیں کیا؟ اس کے بارے میں ہم غور کرنا۔ ایسے حالات آ جاتے ہیں تو جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، ان سے مشورے لینا، جلد بازی نہیں کرنا۔ اور جب کبھی ایسے مشکل حالات زندگی میں آتے ہیں، تھوڑے بہت مشکلات آتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں اپنی صحت کو بھی مینٹین کرنے والے کام کرنا۔ کیوں؟ صحت مند زندگی صحت مند فیصلے کرواتی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، اپنی صحت کو گراتے جا رہا ہے، تو وہ صحیح فیصلے نہیں کر پاتا، صحیح ڈیسیشن نہیں لے سکتا، صحیح ایکشن نہیں لے سکتا، صحیح اقدام نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا تاکہ ہمارے فیصلے صحیح ہونے لگیں۔ بیمار آدمی صحیح فیصلے نہیں کر سکتا، پریشان آدمی صحیح فیصلے نہیں کر سکتا، ڈپریشن میں گیا ہوا آدمی صحیح فیصلے نہیں کر سکتا، تو اس کا بھی خیال رکھنا۔ اور دوست احباب جو ہمارے اطراف رہتے ہیں نا، اچھے دوست احباب کے ساتھ رہنا، ڈی موٹیویٹ کرنے والے نہیں، گرانے والے نہیں، تکلیف کو اور بڑا بنا کر پیش کرنے والے نہیں، ہمت دلانے والے، حوصلہ دلانے والے، تسلی دینے والے، اور جو ہے آپ کو جو ہے مورل سپورٹ کرنے والے، ایسے دوستوں کے ساتھ آپ کو رہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آدھا حصہ ہے، آج ہم آدھا تذکرہ کر رہے ہیں، کل ہم آدھا ذکر کریں گے انشاءاللہ، جس میں بیماری کا اور بیوی کا جو کارنامہ ہے وہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کے درس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر مال سے، دولت سے، بچوں سے، گھر سے، جائیداد سے اور پراپرٹی سے، کاروبار سے محروم ہو جائے تو تب بھی اس کو صبر کرنا چاہیے، ہمت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیوں؟ ایسا ان تکرہوا شیئا، بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ اس میں کوئی خیر رکھا ہوا رہتا ہے، اور وہ خیر کا انتظار کرنا ہے۔ وہ خیر نظر نہیں آتا لیکن سامنے وہ آنے والا ہے لائف میں کبھی نہ کبھی۔ اور مشکل آتی ہے، بے چین نہیں ہونا، مشکل آتی ہے، بے صبر نہیں ہونا، مشکل آتی ہے، دعا کرتے رہنا، ربنا افرغ علینا صبرا کی دعا کرتے رہنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی دعا کرتے رہنا، اور صحت کو مینٹین کرنا، جلد بازی نہیں کرنا، یہ سارے اصول اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ایسی مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے والا بنائے، اور ہمیں حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور مصیبت آتی ہے تو غلط فیصلے سے اللہ ہمیں بچائے رکھے، غلط اقدامات سے بچا رکھے، نافرمانی سے بچا رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔